ملک کے خلاف کسی بھی نئی جارحیت کا جواب پہلے سے کئی زیادہ سخت اور طاقتور انداز میں دیا جائے گا۔ ایران کی مسلح افواج کے سینئر کمانڈر حبیب اللہ سیاری نے خبردار کیا ہے کہ ایران کی فوج ہر قسم کی دشمنانہ کارروائی کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ایران کے خلاف مہم جوئی کے سنگین نتائج ہوں گے۔ ایرانی مسلح افواج قومی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایران نے جوہری ہتھیار نہ بنانے اور نہ خریدنے کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی مذاکرات کار انتہائی سخت موقف رکھتے ہیں اور بات چیت میں موقف لگ رہا ہے۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا، ایران سے معاہدہ تنازع سے بہتر ہے۔ امریکا کی پہلی شرط ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہونا ہے۔ آبِ ہرمز معاہدے کے بعد فوری کھولی جا سکتی ہے۔ عراق کے تجربات سے سبق سیکھ کر نئی حکمت عملی اپنائیں۔ پائیدار امن کے لیے باہمی اعتماد اور سنجیدہ مذاکرات ناگزیر ہیں۔ ایران نے ہمیشہ مذاکرات اور سفارتکاری کو موقع دیا ہے۔ ایرانی صدر کی امیر قطر تمیم بن حمد الثانی سے ٹیلی فونک گفتگو، کہا کہ جنگ اور علاقائی کشیدگی کے خاتمے کے لیے باعزت فریم ورک چاہتے ہیں۔ امریکہ حقیقی سیاسی عزم کا مظاہرہ کرے، واشنگٹن عالمی قوانین کی پاسداری کرے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات ہی مؤثر راستہ ہے۔ خلیج عمان اور آبِ ہرمز میں کشیدگی بڑھ گئی۔ امریکی فوج نے تجارتی جہاز کو میزائل حملے میں ناکارہ بنا دیا۔ ایران جانے والے جہاز میں وارننگ نظر انداز کی، کارروائی کر دی گئی۔ سمندری ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر تجارتی جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ آبِ ہرمز میں کشیدگی سے عالمی تجارت متاثر ہونے کا خدشہ۔ علاقے میں بحری نگرانی سخت، صورتحال مزید کشیدہ ہونے لگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے 250ویں یوم آزادی کا کانسرٹ اچانک منسوخ کر دیا۔ امریکی صدر کا سوشل میڈیا پر پیغام جاری، کہا کہ گلوکار بہت زیادہ معاوضہ لیتے ہیں، ان کی موسیقی بیزار کرتی ہے۔ کانسرٹ کی جگہ میک امریکہ گریٹ اگین ریلی نکالی جائے گی۔ امریکی میڈیا کے مطابق پچھلے چند روز میں کئی گلوکاروں نے کانسرٹ میں پرفارم کرنے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ کانسرٹ کے بجائے 24 جون کو صدر ٹرمپ ریلی سے خطاب کریں گے۔ بعد از حج پاکستانی عازمین کی وطن واپسی کا آغاز، پہلی پرواز اسلام آباد پہنچ گئی۔ جدہ سے 114 پاکستانی حجاج کرام کو لے کر پہلی حج پرواز اسلام آباد پہنچ گئی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر حجاج کرام کا پرتپاک استقبال، جذباتی مناظر۔ کراچی کے عازمین کو لے کر پہلی خصوصی حج پرواز آج پہنچے گی۔ ترجمان PIA کے مطابق بعد از حج فلائٹ آپریشن 30 جون تک جاری رہے گا۔ حج مشن 2026 کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا۔ پاکستانی حجاج کرام کے لیے بہترین انتظامات یقینی بنائے گئے۔ مکہ مکرمہ میں وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی پریس کانفرنس، کہا حجاج کرام کو قیام، سفر اور دیگر ضروری امور میں بہترین سہولیات فراہم کی گئی۔ سعودی حکومت نے حج مشن کے لیے مکمل سہولتیں دیں۔ حکومت آئندہ سال حج انتظامات کو مزید بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ سعودی وزیر حج آئندہ سال کی حج پالیسی کا بھی اعلان کر چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی ناراض ارکان اسمبلی کو منانے کے لیے متحرک۔ سہیل آفریدی کی رات گئے عبدالغنی آفریدی کی رہائش گاہ پر اہم ملاقات۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ نے متعدد ناراض MPAs سے ٹیلی فونک رابطے کیے۔ ارکان اسمبلی نے اپنے تحفظات پارٹی کی مرکزی قیادت تک پہنچا دیے۔ مرکزی قیادت کی ناراض ارکان کو ایڈجسٹ اور تحفظات دور کرنے کی ہدایت۔ عبدالغنی آفریدی وزیر اعلیٰ سے ضلع خیبر کی ترقیاتی امور پر گفتگو۔ آئندہ مالی سال کی ترقیاتی پروگرام کے لیے 1126 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ سالانہ پلان رابطہ کمیٹی کا اجلاس پیر کو طلب۔ ترقیاتی بجٹ کی منظوری پر اہم اجلاس میں غور ہوگا۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 3 جون کو متوقع ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے شرح نمو کا ہدف 4% رکھنے کی تجویز۔ وفاق اور صوبوں کے نمائندے اجلاس میں شریک ہوں گے۔
IMF کی GST 18 سے 19% کرنے کی تجویز، حکومت کی مخالفت۔ حکام کے مطابق GST میں اضافے سے مہنگائی مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ سولر پینلز اور الیکٹرک گاڑیاں مزید مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ 15,000 ارب روپے سے زائد ٹیکس ہدف کے لیے نئے اقدامات زیر غور ہیں۔ ٹیکس شارٹ فال پورا کرنے کے لیے IMF کی اضافی محصولات کی تجویز، الیکٹرک گاڑیوں اور سولر پینلز پر ٹیکس عائد کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ خواجہ آصف کا لیسکو اہلکاروں پر 80,000 روپے بغیر رسید وصول کرنے کا الزام۔ ٹرانسفارمر مرمت کے نام پر گاؤں والوں سے چندہ جمع کر کے رقم وصول کی گئی۔ وزیر دفاع نے کہا رقم کی ادائیگی کے باوجود لیسکو نے رسید جاری نہیں کی۔ مزید کہا سابق وزیر بجلی کی سفارش پر بھی واردات سے گریز نہیں کیا گیا۔ عام صارف کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا؟ لیسکو کے رویے پر خواجہ آصف کا سوال۔ ٹرانسفارمر مرمت کے معاملے پر لیسکو اہلکاروں کے خلاف سنگین الزامات سامنے آ گئے۔ مظفر آباد میں عوامی ایکشن کمیٹی اور وفاقی کمیٹی کے مذاکرات ختم۔ عوامی ایکشن کمیٹی کا 9 جون کی ہڑتال اور لانگ مارچ برقرار رکھنے کا اعلان۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مذاکرات ناکام نہیں ہوئے، دوبارہ کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں۔ آزاد کشمیر حکومت کا آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ۔ مہاجرین کی 12 نشستوں اور 38 نکاتی مطالبات پر مذاکرات میں غور شروع کر دیا گیا۔ آزاد کشمیر انتخابات کا شیڈیول مذاکرات کے بعد جاری کیے جانے کا امکان۔ تمباکو کی مصنوعات صحت اور معیشت کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا آنے والی نسلوں کو تمباکو کے نقصانات سے بچانا اجتماعی ذمہ داری ہے۔ نوجوان کو نشے کی لت لگانے والوں کے خلاف مؤثر قانون سازی ضروری ہے۔ تمباکو نوشی دنیا بھر میں ہر سال 70 لاکھ سے زائد اموات کا سبب بنتی ہے۔ سیکنڈ ہینڈ اسموک سے متاثرہ تقریباً 16 لاکھ افراد ہر سال جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ تمباکو نوشی عوامی صحت کا بڑا چیلنج، لاکھوں خاندان مسلسل متاثر ہو رہے ہیں۔ کراچی کو کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے، شہر میں لوٹ مار اور لینڈ مافیا سرگرم ہے۔ رہنما MQM فاروق ستار نے پریس کانفرنس میں کراچی میں پلاٹنگ کی اجازت دینے کے فیصلوں پر سوالات اٹھا دیے۔ ہل پارک میں پلاٹس کی منظوری اور مبینہ غیر قانونی الاٹمنٹ پر تنقید۔ کراچی کی ماسٹر پلان اور زمینوں کی فروخت پر سنگین تحفظات ہیں۔ جماعت اسلامی بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ میئر کراچی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کام رکوا دیا، تاہم میئر کراچی تحقیقات کروائیں کہ اجازت کس نے دی۔ MQM اپنی سیاست زندہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام ایمن کا MQM پاکستان کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ کہا MQM کی سیاست ہمیشہ نعروں، الزامات اور بحران پیدا کرنے کے گرد گھومتی رہی ہے۔ آج بھی وہی پرانا طرز عمل دہرایا جا رہا ہے۔ کراچی میں جاری ترقیاتی منصوبوں کو پروپیگنڈے سے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ یلو لائن اور شاہراہ بھٹو سندھ حکومت کی کارکردگی کا ثبوت ہے۔ سندھ حکومت نے بلدیاتی اداروں کو اختیارات اور وسائل فراہم کیے۔ کراچی کسی ایک جماعت کی جاگیر نہیں، یہ پاکستان کا معاشی مرکز ہے۔ قیمتوں میں حالیہ کمی کے باوجود پیٹرول اور ڈیزل اب بھی مہنگے ہیں۔ 36 دنوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 3 بار اضافہ، 3 بار کمی ہوئی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں مجموعی طور پر 29 روپے 36 پیسے فی لیٹر اضافہ برقرار۔ پیٹرولیم لیوی کا اضافی بوجھ عوام کے سروں پر بدستور موجود ہے۔ قیمتوں میں کمی کے باوجود 5 ہفتے پہلے کے مقابلے میں ایندھن مہنگا ہو گیا۔ حکومتی ریلیف محدود، شہری اب بھی مہنگے پیٹرول اور ڈیزل خریدنے پر مجبور۔ چیمپئنز لیگ فٹ بال میں PSG کی فتح کے بعد پیرس میں جشن ہنگاموں میں بدل گیا۔ پیرس میں جلاؤ، گھیراؤ، توڑ پھوڑ اور پولیس سے شدید جھڑپیں۔ PSG کی جیت کے بعد ہنگامے کرنے پر 400 سے زائد مظاہرین گرفتار کر لیے گئے۔ مشتعل افراد کے بوتل بم اور آتش بازی سے پولیس پر حملے۔ ہنگاموں میں 7 پولیس اہلکار زخمی، متعدد گاڑیوں اور دکانوں کو نقصان پہنچا۔ PSG نے آرسنل کو شکست دے کر چیمپئنز لیگ کا ٹائٹل جیت لیا۔
चित्राल अपर ने चित्राल लोअर को शिकस्त देकर जूनियर पोलो कप 2026 जीत लिया। जूनियर पोलो कप का फाइनल चित्राल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद इख्तिताम पजीर। मुख्तलिफ इलाकों से आए शायकीन की बड़ी तादाद ने फाइनल मैच देखा। अब्दुल्ला रजा फाइनल मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कोर कमांडर पेशावर ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। चतराल के अवाम ने कामयाब इवेंट पर पाक फौज, FC और इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे में 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 201 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। बाबर आजम 69 और मोहम्मद गाजी गौरी 65 रन बनाकर नुमाया रहे। साहिबजादा फरहान ने 28, मौज सदाकत 8, सलमान अली आका ने 6 रन बनाए। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल। सीरीज का दूसरा मैच 2 जून को लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। दुनियाई क्रिकेट में डेब्यू करने वाले पाकिस्तानी बॉलर इरफात मिन्हास ने तारीख रकम कर दी। इरफात मिन्हास ने तारीखी मैच में शानदार बॉलिंग करते हुए 5 विकेटें हासिल कर लीं। इरफात मिन्हास पाकिस्तान वनडे क्रिकेट की तारीख में डेब्यू पर 5 विकेटें लेने वाले पहले बॉलर बन गए। इससे कबल फास्ट बॉलर जाकिर खान ने 1984 में डेब्यू पर 19 रन के एवज 4 विकेटें हासिल की थी। इरफात मिन्हास की शानदार बॉलिंग की बदौलत ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 45वें ओवर में 200 रन पर आउट हो गई। और सिंध और जनूबी बलोचिस्तान में आज शदीद गर्मी का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। पंजाब के चंद इलाकों में आंधी और बारिश की पेशगोई। सिब्बी और तुरबत में पारा 49 डिग्री तक पहुंच गया। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने गर्मी और बारिश से मुतालिक नई पेशगोई जारी कर दी। अस्सलाम वालेकुम। NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं सफदर अली और मैं हूं फातिमा राजपूत। हेडलाइंस आपने जान ली, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद।